بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو ناول پسند آ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر دیکھا۔ سرخ آنکھیں لیے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ چلو ایک سیکنڈ میں کھڑی ہو۔ اس کا چاند سا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بالکل سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں جا سکتی، میں انہیں دیکھ نہیں سکتی، پلیز آپ جائیں، اپنے آنسو رگڑ کر کہا۔ وہ تو پہلے ہی غصے میں تھا۔ وہ اس پہاڑ جیسے وجود کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، مگر وہ کان بند کیے کار کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے پڑک چکا تھا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی۔ تمہیں ذرا احساس نہیں ایک شخص تمہیں پکار رہا ہے اور تم صف آگ بنی بیٹھی ہو؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا جو سر جھکائے رونے میں مگن تھی۔ رونا بند کرو اب۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اسپیڈ بڑھا دی تھی۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں گاڑی رکی تھی۔ خود اتریں گی کہ وہ بھی زبردستی کار سے اتاروں؟ وہ اس کی جانب اٹھتا، اس کا ہر قدم من بھرکا ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں لیٹے ننھے وجود کو دیکھ کر فوراً چونک کر اٹھ گئی۔ احتیاط سے اسے اٹھا کر گود میں لیا۔ اپنی بیٹی کا پہلا لمس محسوس کیا تو آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔ یا اللہ، کیا یہ بھی میری طرح باپ کی شفقت سے محروم رہے گی؟ کیا یہ بھی میری جیسی زندگی گزارے گی؟ اسے اپنے سینے سے لگائے سک اٹھی تھی۔ وہ شخص ایک بار بھی تو نہ آیا تھا اپنی اولاد سے ملنے بھی نہیں۔ میں کیسے تمہاری پرورش کروں گی میری جان؟ کیا وہ میرا بدلہ تم سے لے گا؟ اس کے ننھے ہاتھوں کو چوم کر اس سے ہم کلام ہوتی۔ اس کے نقوش دیکھنے لگی۔ سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، گلابی رنگت، وہ کوئی ننھی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے دعا؟ اٹھو بھئی، کالج نہیں جانا کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو جھنجھوڑا اور خود عجلت میں اپنے لمبے چمکدار بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آپ ہی عمر نے کتنا پیارا نیو موبائل لیا ہے نا؟ دعا اسے کل سے اب تک 10 مرتبہ یہ بات بتا چکی تھی اور اب بھی اٹھتے ہی یہی بات ذہن میں آئی تھی۔ ہاں بہت اچھا ہے۔ اور اس نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت تحمل سے کہا۔ چلو اب ریڈی ہو کر نیچے آؤ، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ آپ ہی بابا کو بولوں مجھے بھی ایک موبائل ایسے ہی دلا دیں، وہ بہت آس سے اسے پوچھ رہی تھی۔ اوکے، آئی لو یو آپ ہی۔ وہ یکدم خوشی سے جمپ مار کر اس کے پاس آئی۔ چلو جلدی کرو اب، بہت سب سے مسکراتی کمرے سے نکل گئی۔ جانتی تھی اس کی معصوم بہن کا مان ایک بار پھر ٹوٹنے والا تھا۔ مناہل اتنی دیر سے نیچے کیوں آئی ہو؟ اور وہ دعا کہاں ہے؟ یہ وہ آواز تھی جو وہ بالکل نہیں سننا چاہتی تھی۔ جی ماما آ رہی ہے وہ بھی، آپ بیٹھیں۔ فاطمہ بیگم کو مختصر جواب دے کر کچن میں چلی آئی جہاں سومیہ بیگم پہلے سے ہی موجود تھیں۔ بیٹا تم کیوں آ گئیں؟ جاؤ باہر بیٹھو، بس ناشتہ تیار ہے۔ جاؤ سہرا، یہ سب باہر رکھ کر آؤ۔ ملازمہ کو سامان لے جانے کا اشارہ کیا۔ سوری چچی جان، آپ آج لیٹ آنکھ کھلی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ بیٹا سب چلو آؤ، انہوں نے ملازماؤں کے حوالے ناشتہ کر کے کہا۔ کوئی بات نہیں، روز تم ہی تو کرتی ہو، آج سہرا اور نعمت سرو کر دیں گی۔ کیا ہو گیا ہے فاطمہ، بچی روز ہی تو کرتی ہے۔ اب ذرا ردا کو دیکھ لوں، اب سو رہی ہے۔ میں تو تنگ آ گئی ہوں اس لڑکی سے۔ سومیہ بیگم کی طرفداری انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی جسے ان کی گھوریوں کی پرواہ نہ تھی۔ ڈائننگ ہال میں سبھی موجود تھے۔ دونوں خاموشی سے ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ جلدی چلو دعا، میری پوائنٹ مس ہو جائے گی۔ دونوں ہی مین روڈ کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ فارمیسی کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ وہ بھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دعا بھی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ بڑے اپنی بزنس کی باتوں میں لگے تھے، جبکہ دعا کا ابھی کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ اب کیا اڑنا شروع کر دوں بھائی؟ میں تھک جاتی ہوں آپ کے ساتھ چلنے میں۔ اس کے ساتھ قدم ملانے کے چکر میں وہ ہانپ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ جاؤ اب چلو، اللہ حافظ۔ اس کا کالج آ گیا تھا، اب میں خود آیا کروں گی۔ اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے اس نے ناراضگی سے اپنی سورج کی کرن سی چمکتی ہوئی بہن کو دیکھا تھا جو سورج کی کرنوں سے بچنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی۔ اچھا جاؤ اب۔ وہ کالج کے اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اسٹاپ کی طرف چل دی تھی۔ حیدر پیلس، جو کہ حیدر حیات نے اپنی زندگی میں بہت محبت کے ساتھ بنایا تھا، ان کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے مرتضیٰ حیدر، جن کی شادی اپنی کزن فائقہ سے ہوئی تھی، ان کی 2 اولادیں تھیں، حیدر زیان اور 4 سال چھوٹی رامین۔ ان کے بعد ابرار حیدر تھے، جن کی شادی ماں کی مرضی سے عائشہ سے ہوئی تھی۔ مناہل حیدر ان کی گود میں تھی۔ ان کے 3 سال بعد دعا پیدا ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی عائشہ بیگم کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی تھی اور دعا کی پیدائش کے 1 سال بعد ابرار حیدر نے فائقہ کی چھوٹی بہن فاطمہ سے شادی کر لی تھی، اور شادی کے 1 سال بعد عمر ان کی کل کائنات کے طور پر دنیا میں آیا تھا۔ ان سے چھوٹے ارتضیٰ حیدر کے 6 ماہ بعد ہی شادی سومیہ سے ہو کر دی گئی تھی۔
ان کی 2 اولادیں تھیں، راحم جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جانا مانا نام تھا، جسے زیان حیدر نے کامیابی کی بلندیوں میں پہنچا دیا تھا۔ وہ حال ہی میں MBA سے LBS کی ڈگری لے کر لوٹا تھا۔ ان کے بعد شگفتہ تھی جن کی شادی مراد سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، ہنا جس کی منگنی راحم سے کچھ عرصے پہلے ہوئی تھی، اس کے بعد بلال، اور پھر اقرا، سب ہی خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ کیا ہوا تمہارا منہ کیوں سجا ہوا ہے؟ اس نے طوبیٰ کو چھیڑا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی اور غصے سے اپنی بک اس کے کندھے پر ماری۔ مناہل، تم نے پرومس کیا تھا تم میرے ساتھ گھر چلو گی۔ یار میں علی سے سوری کر لوں گی اور مامی کو بھی بتا چکی ہوں، تم بھی تو اماں کو جانتی ہو نا۔ مناہل نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، دفعہ ہو جاؤ، تمہاری ماما کا تو کسی دن گلا دبا دوں گی، بالکل سنڈریلا کی ماں ہے۔ اس نے اتنے غصے سے کہا جیسے وہ سامنے کھڑی ہوں۔ اس نے طوبیٰ کو گھورا۔ آؤ کینٹین چلتے ہیں۔ اس ردا کی بچی نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اس نے گریجویشن میری قسمیں دینے پر کیا ہے، اس نے مسکرا کر طوبیٰ کو بتایا، اور پھر دونوں ہنس دی تھیں۔ علی اور طوبیٰ وہ حیدر فیملی کی طرح بہت رئیس تو نہ تھے، مگر ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ علی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگی تھی، جس کی خوشی میں ان لوگوں کو ٹریٹ دے رہا تھا، لیکن مناہل نے ماما کے ایک اور تماشے سے بچنے کے لیے کینسل کر دی تھی۔ اور بھئی راحم کب آ رہے ہیں؟ برخوردار کچھ خبر کی؟ تمام افراد ڈنر کر رہے تھے جب مرتضیٰ صاحب نے پوچھا۔ جی بڑے پاپا کہہ رہا تھا فائنل ہو چکے ہیں، بس 2-3 دن میں گھر پر ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بابا نیکسٹ ٹائم بھائی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، رامین نے بہت لاڈ سے باپ سے کہا۔ نہیں رامین آپی، اب میری باری ہے، بڑے پاپا میں جاؤں گا۔ عمر سے بھی صبر نہ ہوا۔ کیوں بھائی پڑھنا نہیں ہے؟ ابرار صاحب نے اپنے لخت جگر کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مناہل کی نظریں باپ پر اٹھی تھی اور ان کے چہرے پر بیٹے کے لیے محبت دیکھ کر دوبارہ اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ دل میں ایک ابال سا اٹھا، جی چاہا یہاں سے بہت دور چلی جائے، مگر سپاٹ چہرہ لیے وہیں بیٹھی رہی۔ پر کہاں ہے وہ تمام چیزیں خرید چکے ہیں؟ ردا نے خوشی سے چہک کر کہا۔ بالکل ٹھیک کہا چاچو آپ نے، ردا نے کہا۔ عمر اسے گھورنے لگا۔ آپ نے بھائی سے پوچھا؟ میں نے پرفیوم کا کہا تھا، وہ لیا؟ دعا نے پرجوش ہو کر ردا سے پوچھا تو تائی امی، ماما اور رامی نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم پرفیوم کا کیا کرو گی؟ رامی نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یوز کیا جاتا ہے۔ دعا مناہل کی نظریں خود پر محسوس کر کے یکدم چپ ہو گئی۔ اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ تمہیں برانڈڈ پرفیوم کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی لوکل یوز کر لو۔ جب سارے بڑے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے تو عمر نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو عمر، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بھڑک اٹھی تھی۔ دعا یہ کیا طریقہ ہے بھائی سے بات کرنے کا؟ فاطمہ بیگم فوراً بیٹے کی حمایت میں آ گئی۔ ماما وہ بھی تو شٹ اپ، بات کرنے کی تمیز نہیں، فوراً کمرے میں جاؤ۔ وہ روتے ہوئے بغیر کسی کی طرف دیکھے کمرے کی طرف بھاگی۔ عمر نے رامین کی طرف دیکھا، وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ بیڈ پر اوندھا پڑا سو رہا تھا۔ خوبصورت سلکی بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر پڑے تھے جو اس کی وجاہت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اچانک کمرے میں فون کی آواز گونجی۔ تھوڑی دیر تو وہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون ڈھونڈتا رہا اور کان سے لگایا، آنکھیں حواس بند تھی۔ ہیلو زیان حیدر اسپیکنگ۔ خمار آلود نیند سے بھری آواز میں اگلے بندے کا دل دھڑکا گیا تھا۔ ہیلو زیان، تم اب تک سو رہے ہو؟ شاکنگ لہجے میں کہا گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ انتہائی بدتمیز لہجے میں کہا گیا۔ میں عشا حیدر، آپ کی ایک عدد ماموں کی بیٹی۔ شدید غصیلی آواز میں جواب آیا۔ زمان ابراہیم بات کر رہی ہوں۔ ابھی داڑھی کو ہلکا سا کھجایا اور فون کان سے لگا دیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ کر معلوم ہوئی تھی۔ ہاں میں پہچان گیا۔ اب وہ مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کب آ رہے ہو؟ پھپھو بتا رہی تھی 1-2 دن میں آ رہے ہو۔ جب پتہ ہے کہ میں آ رہا ہوں تو مجھ سے ایئر لائن کا نمبر لینے کے لیے کال کی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ہی ویری فنی۔ اچھا چلو، آئی ہیو ٹو گو، فری ہو کر بات ہوگی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر عجلت میں جواب دیا۔ ہاں بس بھاگنے میں لگے رہا کرو، کبھی فرصت میں بھی بات کر لیا کرو۔ اس سے ناراضگی سے شکوہ کیا گیا۔ ارے تو جب میں فرصت میں ہوا کروں تبھی کال کر لیا کرو، کبٹ سے اپنا ڈریس سلیکٹ کرتے ہوئے کہا۔ مطلب تم خود کا بھی بات نہیں کرو گے نا؟ ٹائم دو گے؟ وہ اس کے شکوے پر ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ اچھا چلو آ جاؤ، مسکرا کر کہتے
فون رکھ دیا، واش روم میں گھس گیا۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس شخص سے فرمائشیں کرنے کی؟ ہاں، وہ روم میں آئی تو دعا سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ اس نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا تھا جو کافی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ ہی زیان بھائی کو ردا آپ ہی اپنی چیزیں بتا رہی تھی تو زیان بھائی نے مجھ سے خود کہا تم کچھ نہیں منگواؤ گی؟ اس نے ایک نظر بہن کو دیکھا۔ میں نے منع کیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن پھر انہوں نے کہا دیکھ لو، پھر میری پسند پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نے پرفیوم کا کہہ دیا۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتے لب کاٹتی مناہل کو دیکھنے لگی جو بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ تم وہ گفٹس نہیں لوگی، اوکے؟ اس نے اسے وارن کیا۔ اوکے، دعا نے جلدی سے سر ہلایا۔ اچھا چلو سو جاؤ، اب 12 بج گئے ہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں آپ ہی، کل ویسے بھی سیٹرڈے ہے، چھٹی ہے، اطمینان سے کہتی اقرا سے واٹس ایپ پہ بات کرنے لگی۔ پڑھائی کرنے کا بھی سوچ لیا کرو۔ اس کے سر پر کشن مار کر اپنا اسائنمنٹ بنانے لگی جو اسے منڈے کو سبمٹ کروانا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر لان میں واک کرنے آئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی گھاس پر ننگے پیر چلنا بہت پسند تھا۔ خیر پسند تو اسے بہت کچھ تھا، بارشوں میں نہانا، سردیوں میں سنسان سڑک پر دور تک چلنا، کسی سے اپنی باتیں شیئر کرنا، خوش ہو تو اپنی خوشی سب کو بتانا، اداس ہو تو کسی اپنے کی آغوش میں منہ چھپا کر رونا۔ لیکن اس کی قسمت نے یہ موسم دل تک محدود ہی کر دیے تھے۔ وہ قدم بڑھاتی لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی ابرار صاحب بیٹھے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر آگے بڑھ رہی تھی جب انہوں نے اسے پکارا۔ جی، اس نے بس اتنا کہا۔ یہاں آؤ۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رات کو دعا نے عمر اور فاطمہ سے بدتمیزی کی تھی، وہ اس سے استفسار کر رہے تھے۔ ماما آپ کو سب بتا چکی ہوں گی تو اب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ اس کا موڈ جو تھوڑی دیر پہلے خوشگوار تھا مگر اب چہرے پر صرف ناگواری تھی۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ اب ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے محض سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ کوئی وضاحت، کوئی بحث نہیں کی تھی۔ یہ باتیں تو تب ہوتی ہیں جب آپ کو سامنے والے سے کوئی امید ہو۔ ابرار صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اخبار پڑھنے لگے۔ نہیں ماما، بالکل پاسبل نہیں ہے، اب بس شاور لے کر سونا چاہتا ہوں، آپ پھپھو سے ایکسکیوز کر لیجیے گا۔ وہ 11 بجے کی فلائٹ سے ابھی پہنچا تھا۔ گھر آیا تو ہر طرف تاریکی تھی، سب لوگ شگفتہ بیگم کے گھر گئے ہوئے تھے۔ پورچ میں کار پارک کر کے کی سے گیٹ لاک کر کے گھر میں انٹر کیا۔ گیٹ ان لاک کر کے گھر میں انٹر ہو گیا۔ اسے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھا، اسی لیے گھر پر رک گئی تھی۔ اسے کافی کی طلب ہوئی تھی۔ سب نوکر اپنے کوارٹرز میں چلے گئے تھے، اسی لیے اس نے کچن میں آ کر ریلیکس انداز میں دوپٹہ چیئر پر رکھا اور کافی ویٹ کرنے لگی۔ پرپل لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ بالوں کو فولڈ کیا ہوا تھا، اس کے باوجود کچھ آوارہ لٹیں اسے مسلسل تنگ کر رہی تھیں۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ گھر پر کوئی موجود نہیں، مگر کچن سے آتی آوازوں سے فوراً متوجہ ہوتا کچن کی طرف آیا تو مناہل کو بہت مگن انداز میں کافی بناتے دیکھا تھا۔ گالوں پر مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ کیبنٹ کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے ہلکے سے نوک کیا۔ وہ جو چینی کا جار ڈھونڈ رہی تھی فوراً پلٹی۔ ایک لمحے کے لیے دل خوف سے دھڑکا، پھر سامنے کھڑے زیان کو دیکھ کر سکون کا سانس خارج کیا۔ شاید میں نے تمہیں ڈرا دیا، اس کے ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ بتا رہی تھی۔ وہ اس کے ڈرنے پر کافی محفوظ ہوا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک نظر اسے دیکھ کر چیئر کے پاس آ کر غیر محسوس انداز میں دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ خود پر اس کی نظریں محسوس کر کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ تم کیوں نہیں گئی پھپھو کے گھر؟ اس طرح اکیلے کیوں رکی؟ اسے اس کا گھر میں اکیلے رکنا ناگوار گزرا تھا۔ مجھے اسائنمنٹ بنانا تھا، اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ تو کسی کو روک سکتی تھی، آئندہ خیال رکھنا۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ اس نے محض سر ہلایا۔ چاہتی تو جواب میں بہت کچھ کہہ سکتی تھی مگر سامنے والا بھی تو الٹی کھوپڑی کا تھا، اور دوسرا غلطی بھی اس کی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے پوچھا، کیونکہ اس کا تائی امی کا لیکچر سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ہاں، یہ کافی میرے روم میں دے جانا۔ اس کی کافی کی طرف اشارہ کرتا مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاں نوکر ہوں نا، جیسے ان کی غصے سے بڑبڑاتی کپ میں کافی ڈالنے لگی تھی۔ ٹاول سے بال رگڑتا واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنانے لگا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے کیجول ڈریسنگ میں تھا۔ شیشے میں نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر فل سائز کافی کے کپ پر پڑی تو طبیعت پر خوشگوار اثر پڑا۔ اس وقت اسے کافی کی اشد ضرورت تھی۔ ٹیسٹی۔ پہلے سپ لیتے ہی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ
2 راتوں سے نیند پوری نہ کر سکا تھا، اسی لیے تھوڑی دیر میں ہی پی کر بیٹھ کے بیچ دراز ہو گیا، جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اے پاگل لڑکی، کیا میری بہن کے سر میں درد کرتی رہتی ہو؟ اس نے قریب آ کر دعا کی لٹ کھینچی جو اقرا سے مسلسل 2 گھنٹوں سے باتوں میں لگی تھی۔ کیا ہے بھائی بلال؟ اس نے بال ٹھیک کرتے ہوئے بلال کو گھورا۔ انگوری کلر کے سوٹ میں بھورے بالوں کی پونی ٹیل بنائے، چند لٹے چہرے پر نکالے، بہت پیاری لگ رہی تھی وہ۔ ارے میں تو یہ دیکھنے آیا تھا آخر ایسا کیا پکا رہی ہو جو پک کر نہیں دے رہا؟ ہم لوگ تمہاری باتوں سے وہاں بیٹھے بیٹھے پک گئے۔ اس نے شرارتی نظروں سے دعا کو دیکھا تھا۔ بھائی آپ میری دوست کو تنگ نہ کریں، ویسے بھی اتنے دن بعد تو یہ آئی ہے۔ اقرا نے فوراً اس کی سائڈ لی تھی۔ اب اتنا کم آئے گی تو ظاہر ہے زیادہ تنگ کروں گا۔ اچھا اگر میں زیادہ آؤں گی تو آپ تنگ نہیں کریں گے؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا تو بلال کا کیا کہا نکلا تھا۔ اقرا نے بھی ساتھ دیا تھا۔ دعا نے اسے گھور کر دیکھا تو اقرا کی ہنسی کو فوراً بریک لگا۔ پھر شاید ایسا ہو جائے لیکن کوئی گارنٹی نہیں۔ دعا بھائی گھر نہیں چلنا کیا؟ راہم ان لوگوں کو ڈھونڈتا وہیں آ گیا تھا۔ بھائی دعا رک رہی ہے آج؟ اس کے کہنے پر دعا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی میں تو نہیں رک رہی، آپ ہی مار لگائیں گی میری۔ وہ فوراً انکار کر گئی۔ ہاں تم بڑی ننھی کاکی ہو جسے ڈنڈے سے مارا جائے، بلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ دعا بھی مسکرا دی۔ چلیں بھائی یہ تو پکاؤ میرا بھیجا خالی کر دے گی۔ وہ ارحم کا ہاتھ پکڑ کر چل دی۔ جو چیز پہلے ہی خالی ہو اسے کیا خالی کروں گا؟ ہو سکتا ہے کچھ زرخیز ہو جائے میرے مشوروں سے۔ اس کی بات پر راہم بھی اپنا کیا کہا نہ روک سکا تھا۔ وہ بیچاری پیر پٹکتی خود ہی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ وہ واش روم سے وضو کر کے عجلت میں نکلی اور کال ریسیو کی۔ ہیلو کی بچی غدار آئی کیوں نہیں؟ علی کی غصیلی آواز اسپیکر میں گونجی تھی۔ میں ہیلو کی نہیں ابرار حیدر کی بیٹی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس نہ کرو، میں نے آج اسپیشل امی سے تمہارے لیے دال اور ٹنڈے بنوائے تھے، اب وہ کون کھائے گا؟ اس نے اتنا سیریس ہو کر کہا جیسے واقعی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ مناہل دانت پیس کر رہ گئی۔ علی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اب دیکھنا میں نے تم سے 7 اسٹار میں ڈنر لینا ہے۔ اس کی جھنجھلاتی آواز پہ ایئر پیس میں علی کا کیا کہا گونجا تھا۔ گڈ نائٹ ٹنڈی، مجھے بھی ابھی نیند آئی ہے۔ پاگل، بڑبڑاتے ہوئے فون کو گھورتی مسکرا دی۔ ہنستے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ آج سنڈے تھا اسی لیے سبھی آرام سے اٹھے تھے۔ مناہل اور ردا کچن میں سب کی پسند کا ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہنا کو تم پر اتنا غصہ تھا، وہ تو میں نے کہا بچی پڑھ رہی ہے، ردا نے حلوہ بھونتے ہنس کر کہا تو کڑھائی میں پوریاں تلتی وہ بھی مسکراتی تھی۔ جاؤ نعمت یہ باہر دے آؤ اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو پوچھ لینا۔ اس نے پوریوں کی پلیٹ اس کے ہاتھ بھیجی۔ تو کب کی ڈیٹ فکس ہوئی پھر؟ اگلے مہینے کی 10 کی بارات رکھی ہے۔ زیان اور راہم اپنے کام ختم کر لیں پہلے، سبھی گھر پر ہوں گے تو اچھا رہے گا، سومیہ بیگم نے میوے کاٹتے ہوئے اسے بتایا۔ اور بھئی دولہے صاحب کیا حال ہے؟ زیان راہم کی کمر پر ہاتھ مارتا اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ کیا بکواس ہے یار، اس تخاطب پر وہ جھیپ سا گیا تھا۔ بڑی ماما اس کی بھی شادی کرائیں، یہ کب تک بیچلر لائف انجوائے کرے گا جبکہ مجھ سے 4 ماہ بڑا ہے؟ راہم نے بھی اسے نشانہ بنایا۔ تو یہ تیری اپنی مرضی تھی میرڈ لوگوں میں شامل ہونے کی، اب خود ہی جل رہا ہے سنگل لوگوں سے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا۔ ہاں بھئی میں بھی راہم سے اتفاق کرتا ہوں، برخوردار کو جلد کھونٹے سے باندھے۔ مرسا صاحب فائقہ بیگم سے مخاطب ہوئی تھی، ان کے ساتھ سبھی مسکرا دیے جبکہ راہم کا جاندار کیا کہا گونج اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بابا آپ کو؟ اب آپ کی بیگم میرے پیچھے پڑ جائیں گی، ابھی میں سنگل ہی خوش ہوں، اس نے جیسے اعلان کیا ہو۔ یار ماہی اتنی اچھی خبر پر تو حلوہ بنتا ہے، بالکل صحیح وقت پر آئی ہو۔ زیان کو کھونٹے سے باندھا جا رہا ہے۔ منائل نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا، باقی سب ہنس دیے تھے۔ زیان نے ایک دھموکا اس کی کمر پر جڑا۔ بیٹا ہمیں باندھنے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ نظر وہاب صاحب کو حلوہ دیتی منائل پر ڈال کر اپنی پلیٹ پر جھکا۔ ہاں مگر ہمیں تو باندھنے والی چاہیے، وہ تو اگر اپنی شادی پر صحیح سلامت دکھنا چاہتا ہے تو چپ کر کے ناشتہ کر لے۔ اس کے وارن کرنے پر سبھی مسکرا دیے تھے کیونکہ وہ دونوں جب بھی ساتھ ہوتے ایسے ہی نوک جھونک کرتے تھے۔ بابا، اس نے نوک کر کے آہستہ سے ابرار صاحب کو پکارا تو انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ آ جاؤ۔
وہ بابا مجھے آپ سے بات کرنی تھی، کچھ اٹک کر بولی۔ بولو۔ اسے ایک نظر چشمے کے پار سے دیکھ کر دوبارہ فائل کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ مجھے بھی عمر جیسا موبائل دلا دو پلیز۔ اس نے بہت آس سے اپنے باپ کو دیکھا، آنکھوں میں امید لیے ابرار صاحب کو اس وقت وہ بہت معصوم سی بچی لگی تھی۔ میں راہیم سے کتنی حاسد ہو تم بھائی کی چیزوں پر نظر رکھے ہوئے بیٹھی ہو۔ ابرار صاحب نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ کمرے میں آتے ہی اسے سنانے لگی تھی۔ نہیں ماما، میں تو بس بابا سے اس نے صفائی دینی چاہی تھی۔ رہنے دو بس، اگر ایسی ہی بات تھی تو مجھ سے کہہ دیتی، میں منگوا دیتی، لیکن آ گئی باپ کے پاس جیسے۔ میں نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں تم بہنوں پر۔ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی وہ، فوراً پریشان ہو کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرے تھے۔ فاطمہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں جانتا ہوں تم نے سگی اولاد کی طرح پالا ہے انہیں۔ ابرار صاحب فوراً پریشان ہوئے تھے۔ رہنے دیں، بس ایسی بات ہوتی تو یہ میرے پاس آتی، عمر کے پاس اتنے موبائل ہیں، ایک اسے بھی دلوا دیتی۔ دعا نے اس مکار عورت کو دیکھا تھا اور ہاتھ کی پشت سے آنسو پہنچے تھے۔ آئی ایم سوری ماما، میں نے آپ کو ہرٹ کیا۔ اسے شدت سے یہاں آنے کا افسوس ہوا تھا۔ عمر تمہارا بھائی ہے، اس سے کسی بات میں بحث نہیں کیا کرو، اگر موبائل چاہیے تو اس سے لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، ابرار صاحب نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ بابا مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی موبائل کی، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ لب کاٹتے اپنے بے حس باپ کو دیکھا۔ اب اس بات کو بھی مجھ پر ڈال دینا کہ ماں تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہونے دیتی۔ دوپٹے سے آنسو صاف کرتی انتہائی رنج سے بولی تھی۔ نہیں ماما، عمر کا جو پرانا موبائل ہے میرے پاس ہے، وہ صحیح ہے، ابھی جب ضرورت ہوگی میں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اپنے چھوٹے آنسو صاف کرتے اس کا گال تھپ تھپا کر بولی تو وہ باپ کو دیکھے بغیر کمرے سے نکلتی دوڑتی اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا ہوا دعا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ مناہل واش روم سے باہر نکلی۔ ماما نے کچھ کہا ہے؟ اس نے سر اس بات میں ہلایا، میں بابا سے موبائل کا کہنے گئی تھی، اس نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ ہر دکھ اور غصہ بیک وقت آیا تھا۔ اس نے دعا کو خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ یہ سب ہوگا، تم جانتی ہو ماما کی فطرت، وہ ہمیں ناخوش دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی بابا کے قریب۔ اب چلو چپ ہو جاؤ، شاباش، مجھے بابا بھی نہیں پسند، اس نے رخ موڑ کر اداسی سے کہا تو منائل اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا چھوڑو یہ سب اور منہ دھو کر آؤ، بالکل ٹماٹر لگ رہی ہو، اس نے ہنستے ہوئے اسے کھڑا کیا۔ کیا ہے بھائی آپ بھی؟ وہ جھنجھلا کر واش روم چلی گئی، جبکہ وہ ایک گہری سانس خارج کرتی باہر نکل گئی تھی۔ دعا وہ زمان کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی جب زیان نے اسے آواز دی۔ جی بھائی، کمرے میں آ کر پوچھا۔ کیا بات ہے بھائی، کہاں غائب ہو صبح سے؟ وہ کبرڈ سے کچھ نکال رہا تھا۔ یہی ہوں، ہلکے سے جواب دیا۔ یہ لو اپنی امانت۔ اس نے اس کے آگے ایک خوبصورت سا باکس کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر حیرت سے زیان کو دیکھا۔ باکس دیکھ کر یقین نہ آیا۔ گو سویٹ ہارٹ کا پرفیوم دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ بھائی یہ تو بہت ایکسپینسو ہے۔ نہیں بھائی اتنا بھی نہیں، پکڑو اسے، اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ نہیں بھائی میں یہ نہیں لے سکتی، اور ویسے بھی میرے پاس پرفیوم ہے، پرفیوم آپ ہی نے کل ہی لا کر دیا ہے۔ اس نے فوراً وجہ بتائی، کیونکہ وہ اتنا قیمتی پرفیوم لے کر مناہل سے مار نہیں کھانا چاہتی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی، وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ دعا پکڑو اسے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر وہ خاموشی سے لب کاٹنے لگی۔ مناہل نے منع کیا ہے؟ اس کے اچانک سوال پر دعا یکدم سٹپڑا گئی۔ نہیں وہ تو کو کیوں منع کریں گی؟ اس نے فوراً وضاحت دی۔ تو پکڑو اسے، ورنہ میں ابھی جا کر تمہاری آپی کی خبر لے لوں گا، اس نے مصنوعی روب جماتے ہوئے کہا تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا اور باکس لے لیا۔ میں نے لے لیا، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، وہ معصومیت سے بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ اوکے، ویسے تھینک یو بھائی، اس نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ یو ویلکم، چھوٹی اس کے سر پر چپت لگا کر کہا تو وہ بھی مسکرا کر روم سے نکل گئی، جبکہ اس نے پرسوچ نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں کل رات کو آ گئے تھے بھائی۔ پھپھو کی سائڈ تھے،
اپنے ہاتھوں پر نیل پالش لگاتے ہوئے عشاء کو تفصیل بتائی. پھر ڈیٹ کب کی فکس ہوئی؟ نیکسٹ منتھ کی 10. ایک ہاتھ سے اپنے شولڈر کٹ بال آگے کیے اور مرر میں اپنا جائزہ لیا تھا. اور موہت کدھر ہے آج کل؟ عشاء کی بات پر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی. بزی ہے، لندن گیا ہوا ہے. تب تک آ جائے گا، اسے بھی انوائٹ کرنا ہے. تصور میں اسے سوچتے ہوئے بولی، او بیسٹ آف لک. وہ ہنس دی. میں شام تک ابدال کے ساتھ چکر لگاؤں گی، پھپھو کو انفارم کر دینا. اچھا ٹھیک ہے. کال کٹ کر کے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر نیچے آ گئی. جینس اور سرخ رنگ کے ٹاپ میں اس کی گندمی رنگت چمک رہی تھی. کہاں جا رہی ہو رامین؟ لاؤنج میں بیٹھی فائقہ بیگم نے اس کی تیاری دیکھ کر پوچھا. پہلے پارلر جاؤں گی، پھر ایک فرینڈ سے ملنے جانا ہے. آنکھوں پر گاگلز لگاتے ہوئے بتایا. یہ بھائی کہاں ہیں؟ ادھر ادھر دیکھتی بولی. وہ اور ارحم کسی دوست کے پاس گئے ہیں. گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے اسے بتایا. اوکے بائے. جاتے جاتے اچانک مڑی تھی. او ہاں، شام میں عشاء آئے گی، بات ہوئی ہے اس سے. ماں کو بتاتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ ماں کو سن کر فکر ستائی جا رہی تھی جو کسی بھی وقت گھر سے نکل جاتی تھی. ماں کو اس کی فکر ستائی جا رہی تھی جو کسی بھی وقت گھر سے باہر نکل جاتی تھی. شام سے ہی عشاء اور ابدال آگے کمرے میں بیٹھنا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ عشاء کی کڑوی باتیں اور ابدال کے ایکس رے کرتی نظروں کو برداشت کرنے کی بالکل بھی ہمت نہ تھی. دعا شام کو ماموں کے ہاں چلی گئی تھی، لہٰذا اس سے پڑھنے کا سوچا تھا. ابھی مشکل سے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب فاطمہ بیگم چلی آئیں. تمہیں ذرا دھیان نہیں؟ باہر مہمان آئے بیٹھے ہیں اور تم یہاں کمرہ بند کر کے پڑی ہو. کھانا آسمان سے اترے گا. اسے مصروف دیکھ کر پرس پڑی. اگر آپ ایک بار کچن میں جھانک لیتی تو شاید یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں بریانی بنا چکی ہوں. ریتا نے پاستا بنا دیا ہے. میٹھا آپ کے مہمان کھانا پسند نہیں کرتے تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کا اطمینان انہیں تو پتنگے لگا گیا. زیان کو سویٹ ڈش پسند ہے، شاید تم بھول گئی. فوراً باہر آؤ، اسے حکم دیتی مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی. باہر میں جائے زیان اور سویٹ ڈش. اس نے غصے میں رجسٹر پڑھا مگر پھر خود کو کوستی. سامان سمیٹ کر لاؤنج سے گزرتی کچن میں چلی گئی. زیان اور راہم بھی آ چکے تھے. اوہو، یہاں تو بیوٹیز جمع ہیں. راہم نے لاؤنج میں بیٹھی عشاء اور آمین کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تو وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دی. وہ بھی وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گئے. تم کہاں غائب تھے؟ ہم کب سے ویٹ کر رہے تھے. عشاء نے زیان سے کہا. ہائے بائی گاڈ عشاء، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تم ہمارا انتظار کر رہی ہو تو ہم آتے ہی نہیں. راہم بڑے سیریس انداز میں کہا تو زیان اپنا کہا نہ روک سکا. رامین کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی. تم اپنے بینڈ باجے بجانے کی تیاری کرو بس. اس نے بھی جوابی کارروائی کی. شادی سے یاد آیا، تم کب کر رہی ہو؟ کیا؟ ارے بھائی خانہ آبادی. لاؤنج میں ایک بار پھر کہیں گونج اٹھے تھے. یہ عمر کہاں ہے؟ اس نے راہم کی بات کو اگنور کرتے اس کے بارے میں پوچھا تھا. آپ نے بلایا، ہم چلے آئے. عمر بھی وہیں اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا. بھائی اکیڈمی سے دوست کے گھر کمبائن اسٹڈی کے لیے گیا ہوا تھا. فوراً وضاحت پیش کی کیونکہ آج کل وہ زیان کی نظروں سے دور تھا. ہاں میں چیک کروں گا کتنا پڑھ کے آتے ہو. عمر میٹرک میں تھا مگر اسے پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہ تھی. حسب عادت اب بھی اس کا منہ بن گیا تھا. ایک نظر اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا. کہاں؟ عشاء جو رامین سے باتوں میں لگی تھی اس کے اٹھنے پر فوراً متوجہ ہوئی. فریش ہو کر آتا ہوں، باتیں کرو تم لوگ. اپنے موبائل اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جبکہ عشاء نے اس کے غائب ہونے تک اسے دیکھا تھا. ہیلو. وہ کسٹرڈ پر گارنشنگ کر رہی تھی جب ابدال اس کے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا. اس وقت وہ بلیک شلوار قمیض میں بلیک دوپٹے میں بہت دلکش لگ رہی تھی. اس کے متناسب سراپے پہ اس کی نظریں بار بار الجھ رہی تھی. کیسی ہیں آپ؟ میں نے سوچا آپ تو آئی نہیں، میں خود ہی حال چال پوچھ لوں. نظریں اب بھی اس کے دمکتے چہرے پر تھی. کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے کافی ناگواری سے پوچھا. اس کی یہی بے نیازی اور اٹریکٹ کرتی تھی اسے. اچھا تو آپ دیں گی؟ اس کے زمائنی بات پر مناہل نے غصے سے اسے دیکھا. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زیان کی گرجدار آواز سے دونوں مڑے متوجہ ہوئے. وہ سوال ابدال سے کر رہا تھا. نظریں مناہل پر تھی. وہ جو پانی پینے کچن میں آیا تھا اسے مناہل کا جائزہ لیتے دیکھ اپنے اندر شدید غصے کا ابال اٹھتا محسوس ہوا تھا. اس کی آواز پر کسٹرڈ فریج میں رکھتی مناہل نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ اسے ہی غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا. کچھ نہیں، پانی پینے آیا تھا، ساتھ ہی ان سے سلام دعا بھی ہو گئی. اس کی نظریں اب بھی اسی پر تھی. زیان کو اپنا ضبط
چھوٹتا محسوس ہوا۔ اس نے سختی سے ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر بھینچی۔ جاؤ یہاں سے، چچی جان بلا رہی ہیں تمہیں، سخت آواز میں مناہل کو اور ڈرا دیا تو اس نے بس ایک نظر اسے دیکھا جو چہرے پر انتہائی سخت تاثرات لیے اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اس کی سائڈ سے نکل گیا۔ آئندہ کچھ بھی چاہیے ہو تو کسی سے کہہ دینا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک تیز نظر ابدال پر ڈالتا باہر نکلا تو وہ بھی سیٹی بجاتا مسکراتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ مناہل نے کمرے میں رہنا ہی مناسب سمجھا۔ زیان کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ اندر لعنت بھیج کر وضو کرنے چلی گئی۔ یہ تم نے میٹھا کب سے کھانا شروع کر دیا؟ عشا نے بھائی کو دیکھا۔ بس یار آج دل چاہ رہا ہے، اب دل کے معاملوں میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ زیان نے بہت ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ٹیسٹی لگتا ہے، بہت دل سے بنایا ہے۔ ابدال نے ایک نظر زیان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اور لو نا بیٹا، چچی جان نے محبت سے کہا۔ زیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیان بیٹا سویٹ ڈش تو کھا لو، تمہارے لیے بنوائی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر سومیہ بیگم نے روکنا چاہا۔ نہیں چچی، موڈ نہیں، آپ کھائیں۔ انہیں مسکرا کر جواب دیتا لان میں چلا گیا۔ اسے اس وقت سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ عشا کو دیکھ کر اس نے ایک قہرہ کش لیا اور سگریٹ کو پاؤں تلے مسل دیا۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ تم نے کہا تھا مجھے ٹائم دو گے۔ اس کے بازو پر ہاتھ ڈالتی برابر میں بیٹھ گئی۔ تو یہ 3 گھنٹے سے اور کس کے ساتھ ٹائم گزار رہا تھا؟ آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے نکالا۔ ہاؤ روڈ زیان، تم نے پرومس کیا تھا۔ اوکے، کل ڈنر جہاں تم کہو گی وہاں کریں گے، بٹ پلیز یار ابھی سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، کنپٹیاں دباتے ہوئے بولا تو عشا نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، ابدال بھی ویٹ کر رہا ہے، بائے، کل ملیں گے۔ اس نے محض سر ہلایا اور آنکھیں بند کر کے بینچ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ لاؤنج کی لائٹس آف کر کے وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ سب سو چکے تھے، اس کا ارادہ بھی سونے کا تھا جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کون؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچھی طرح پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اور قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا۔ وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ایسی کوئی خاص بات نہیں جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی جب اس نے جارحانہ انداز میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوبارہ پوچھا۔ اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ ایک لمحہ لگا تھا غصے کو خوف پر غالب آنے میں۔ نہایت سرد آواز میں کہتا تھوڑا آئی سیڈ گیو می آنسر ڈیم اٹ، نہایت سرد آواز میں کہتا تھوڑا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اسے اس لمحے اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس پانی مانگا اور پوچھا تھا کیسی ہو۔ اسے زبان پھیر کر اپنے خشک لبوں کو تر کیا اور اس کی نظروں سے ایک دم گھبرا گئی تھی۔ ساری بات بتا دی۔ وہ قریب سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے، دور رہنا اس سے، اور نہ ہی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بازو کو چھوڑتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ مجھے اس سے بات کرنے کا شوق ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی سوچتے رہیں۔ انتہائی غصے سے اسے دھکا دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زیان نے اس کے غائب ہونے تک اسے دیکھا تھا۔ روم میں آ کر دروازہ لاک کیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آئے بڑے مجھ سے باز پرس کرنے والے اس گھٹیا کمینے سے میں کیوں بات کرنے لگی؟ غصے سے کمرے کا چکر کاٹتے کاٹتے تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو بازوؤں پر جلن کا احساس ہوا۔ اتنی زور سے پکڑا تھا اپنے لوہے جیسے ہاتھوں سے، جنگلی کہیں گے۔ بازو پر سے آئسین ہٹا کر دیکھا تو اس کی انگلیوں کے نشان پڑے تھے۔ آنکھوں میں نمی لیے دونوں بازوؤں کا جائزہ لینے لگی۔ بھائی میں تو پورے 5 سوٹ بناؤں گی، دعا نے چہک کر کہا۔ کیوں نہیں بھائی، تمہارے بھائی کی شادی ہے، چچی نے مسکرا کر شفقت سے کہا تھا۔ منائل اور ردا بھی مسکراتی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھی ضروری چیزوں کی لسٹ بنا رہی تھی۔ ہاں میں نے تو سوچا ہے ہنا کی بارات کے سوٹ جیسا ایک تمہارے لیے بھی لے لیں گے۔ اور وہیں اسی ردا نے آنکھ مار کر مناہل سے کہا تو دعا نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا ہے بھائی ردا، آپ ہی میں بالکل سیریس ہوں۔ دعا روٹ کر بیٹھ گئی۔ ارے تو ہم کون سا مذاق کر رہے ہیں، چچی جان ان کے لیے دلہا ڈھونڈے آپ جلدی سے، یہ کہنا یہی چاہ رہی ہیں؟ اس نے کبھی جوابی کارروائی کی تھی؟ اے لڑکی، ردا نے گڑبڑا کر دعا کی کمر پر ہاتھ مارا تھا اور وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ فاطمہ بیگم
اور فائقہ بیگم جو ادھر ہی آ رہی تھی بہت ناگواری سے، ان کے خوشی سے چمکتے چہروں کو دیکھا تھا۔ کب تک عقل نہیں آئے گی اس کو، کبھی عقل نہیں آئے گی، زبانیں تو گز بھر کی ہیں۔ مناہل کو دیکھتے ہوئے تنزیہ بولی، اور تم اور کتنا آرام کرو گی، رات کا کھانا نہیں بنانا کیا؟ مناہل سے مخاطب ہوئی تھی۔ ارے میں نے ہی روکا تھا لسٹ بنوانے کے لیے، ہنا کی پسند کی چیزیں ان بچوں کو ہی پتہ ہیں۔ سومیہ بیگم پھر بول پڑی۔ مناہل نے ایک ناگوار نظر ان پر ڈالی تھی۔ وہ جتنا ان کے طنز اور طعنوں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تھی۔ آج شامی کباب اور پلاؤ بنا لو، میٹھے میں رس ملائی بنا لینا۔ فائقہ بیگم کے کہنے پر وہ سر ہلاتی اٹھ گئی۔ وہ ماما کی طرح زہر تو نہیں اگلتی تھی، مگر اچھی طرح جانتی تھی ان کی فطرت کو۔ جاؤ ردا بہن کی ہیلپ کراؤ، اور دعا تم یہ سامان سمیٹو ذرا۔ ردا اٹھ کر چلی گئی تو دعا بھی چچی کی مدد کرنے لگی۔ یہ رامین کہاں ہے بھابھی؟ چچی جان نے فائقہ بیگم سے پوچھا تھا۔ فرینڈ کی برتھ ڈے میں گئی ہے، آ جائے گی ابھی، انہوں نے وال کلاک پر نظر ڈالتے بتایا تو وہ بھی سر ہلاتی اٹھ گئی۔ زیان کے آنے کا وقت ہو رہا تھا لیکن وہ پریشان تھی۔ آپ ہی ذرا معلوم تو کریں یہ ہے کہاں؟ فاطمہ بیگم نے بھی پریشانی سے کہا، کیا کروں میں اس لڑکی کا، کب سے کال کر رہی ہوں، دن بیتا جا رہا ہے، زیان اور اس کے بابا کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ فکر مندی سے بولتی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رامین گھر آ گئی تھی جس پر فائقہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ ماما رامین کہاں ہے؟ وہ کھانا نہیں کھا رہی۔ وہ تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ رامین لوگوں کے آنے سے پہلے آ گئی تھی، کمرے میں نہیں تھی۔ انہوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ وہاں سے آ کر تھک گئی ہے، کسی کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے فوراً فکر سے پوچھا۔ وہ گھر کی لڑکیوں کے معاملے میں بہت پازیٹیو تھا، اکیلا کہیں نہیں جانے دیتا تھا۔ ڈرائیور چھوڑ کر آیا تھا اور دوست چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کی تفصیل بتانے پر اس نے محض سر ہلا دیا۔ بیٹا یہ رس ملائی لو۔ چچی جان نے اسے ڈش دی۔ تھینک یو چچی جان، سچ میں بہت موڈ ہو رہا تھا یہ کھانے کا آج، اس نے مسکرا کر تھامتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹیسٹی تھی چچی جان، آپ تو ریسٹورنٹ کھول لیں، اس نے دل کھول کر تعریف کی۔ یہ مشورہ تو ہماری ماہی کو دو کیونکہ یہ اسی نے بنائی ہے۔ چچی جان نے محبت سے مناہل کو دیکھا تو فائقہ بیگم نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ مناہل کی نظر ایک پل کے لیے اس سے ملی تھی، پھر فوراً سر پلیٹ پر جھکا لیا۔ کل والے واقعے کے بعد وہ اسے اب نظر آئی تھی۔ زیان کے ذہن میں وہ واقعہ بھی آ گیا، لبوں پر ایک مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی تھی۔ بھئی واقعی بیٹا بہت مزے کی ہے، وہاب صاحب نے بھی تعریف کی تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ بابا پلیز تھوڑی تو احتیاط کر لیا کریں، شوگر لیول بڑھ جائے گا آپ کا۔ ردا نے ان کے آگے سے رس ملائی کی پلیٹ اٹھا لی۔ صحیح کہہ رہی ہے ردا، بالکل، مناہل نے مسکرا کر کہا تو زیان نے اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور فوراً ہی نظریں پھیر لی۔ تم بھی میرے خلاف ہو جاؤ، وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ راہیم نے اسے چھیڑا تھا، وہ جھپ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، آپ ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ وہ تینوں چچی کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھیں۔ میک ڈونلڈس کے قریب کار میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ علی کو گزرتے ہوئے سامیہ بیگم نظر آئیں تو وہیں آ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس کار خراب ہو گئی، رشید میکینک کو بلانے گیا ہے، انہوں نے پریشانی سے بتایا۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ دعا نے کار کے اندر سے سر نکال کر چہکتے ہوئے بولی۔ اچھا تو تم بھی ساتھ ہو؟ دعا کو جواب دیتا مناہل کے برابر میں بیٹھی ردا کو بھی دیکھ چکا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یکدم نظریں ملنے پر گڑبڑا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ آئے آنٹی میں آپ لوگوں کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ نہیں بیٹا، خواہ مخواہ تمہیں زحمت ہوگی، انہوں نے منع کرنا چاہا۔ ارے کیسی زحمت مناہل، تم بولو نا۔ ارے چچی، ہاں چچی جان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے بھی ابھی کہا تھا، چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مسکرا کر کہتی کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ علی نے ایک نظر ردا کو دیکھا، دھنی کلر کے سوٹ میں نروس سی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ ویسے آپ لوگ جا کہاں رہے تھے؟ اس نے بیک ویو مرر میں ایک نظر اسے دیکھا۔ ان بچوں کو شاپنگ کرنی تھی، بس وہیں کر کے واپس آ رہے تھے، وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی۔ موبائل دینا ذرا کال تو کروں بھابھی کو، انہوں نے ردا سے کہا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ بیگ تو گاڑی میں رہ گیا، اس نے گھبرا کر کہا۔ کب آئے گی تم میں عقل، اتنی بڑی ہو گئی مگر ذمہ داری نام کی نہیں، انہوں نے علی کا لحاظ کیے بغیر اسے جھاڑ پلا دی۔ ردا نے کن اکھیوں سے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ذہن سے نکل گیا، بس دھیرے سے منائی۔
ذہن ہوتا کہاں ہے تمہارا؟ انہیں پھر سے غصہ آ گیا۔ چھوڑے نہ چچی جان، ویسے بھی گھر آنے ہی والا ہے۔ مناہل نے جلدی سے انہیں ٹھنڈا کیا، جبکہ ردا کا موڈ علی کے سامنے اتنی عزت افزائی پر آف ہو چکا تھا۔ بیٹا اندر آؤ نا۔ علی انہیں گھر ڈراپ کر کے واپس جا رہا تھا جب سومیہ بیگم نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں آنٹی، ابھی جانا ہے، پھر آؤں گا، سلیقے سے ٹال گیا۔ علی آ جاؤ نا، چائے تو پی لو۔ مناہل اور دعا نے بھی روکنا چاہا۔ ایک ضروری کام سے جانا ہے، پھر آؤں گا اور کھانا کھا کر جاؤں گا، وہ کہتا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، احتیاط سے جانا۔ سومیہ بیگم کو سلجھا ہوا سوبر سا علی بہت اچھا لگا تھا۔ ایک نظر دعا کے برابر کھڑی اس پیاری سی لڑکی پر ڈال کر خداحافظ کہتا گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ آپ ہی کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ مناہل بیڈ پر اوندھی پڑی سسک رہی تھی جب واش روم سے نکل کر پریشانی سے اس کے پاس آئی۔ پلیز آپ ہی بتائیں نا۔ اپنی پیاری آپی کو اس طرح روتے دیکھ کر وہ یکدم ہی روحانسی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا دعا، بس سر میں درد ہو رہا ہے، اس لیے رونا آ گیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنسو رگڑتے بولی، کیونکہ وہ اس معصوم کو بتا کر مزید دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ اس نے غور سے بہن کو دیکھا۔ ہاں بابا، تم یہ لائٹ آف کر دو، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، متکئے میں دیتے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی تھی۔ میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ نہیں جان، تھوڑی دیر سوؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ ہٹا کر چومتے ہوئے افسردگی سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے آپ ہی۔ وہ لائٹ آف کر کے روم سے نکل گئی، جبکہ مناہل ایک بار پھر ضبط کھو بیٹھی۔ یا اللہ، کیا پہلے زندگی کم مشکل تھی جو اب یہ شخص بھی میرا صبر آزمانے آ گیا۔ بہت دور کر دیں ان کی شکلیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے چہرے کبھی نہ نظر آئیں۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے گئے۔ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں ہمیں ایسی عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جسے کبھی ہم پر رحم نہیں آتا؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی بابا، کبھی بھی نہیں۔ خیالوں میں اپنے باپ سے مخاطب ہوتی ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ سب نے مناہل کی کمی شدت سے محسوس کی تھی۔ بھائی یہ مناہل کدھر ہے؟ جب سے آئے ہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ مرتضیٰ صاحب نے بھی اس کی کمی محسوس کی تھی۔ وہ بڑے بابا آج شام میں آپ ہی کے سر میں درد تھا، اسی لیے سو گئی تھی۔ میں نے ابھی اٹھانے کی کوشش کی مگر انہیں فیور ہو رہا تھا تو انہوں نے نیچے آنے کو منع کر دیا۔ کہہ رہی تھی اٹھ کر دوائی کھا لوں گی۔ دعا کی تفصیل بتانے پر ردا نے تعصب سے زیان کو دیکھا تو اسے اپنے دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پاگل لڑکی، تو پہلے بتانا تھا نا، وہ کبھی نارمل فیور کو لے کر ایسے کمرے میں نہیں پڑتی۔ ماما آپ اسے لے کر نیچے آئیں، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ راحم نے عجلت میں چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں جلدی جاؤ بیٹا۔ وہاب صاحب بھی فکر مندی سے بولے تو فاطمہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ بھی سرس بات میں ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کب آ رہے ہو موحد؟ بس یار، اس منتھ کی 15 تک۔ کیوں؟ تم تو کہہ رہے تھے 8 تک آ جاؤ گے، وہ غصے سے چیخی۔ موحد نے موبائل کان سے دور کیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کان پھاڑ دو گی میرا، دھوکے باز انسان۔ 10 کو راحم بھائی کی شادی ہے، میں تمہیں شادی میں سب سے انٹروڈیوس کرواتی، اس نے ناراض ہو کر کہا۔ تو کوئی بات نہیں، اپنی شادی میں کروا دینا، ابھی تو میں یہاں بہت مزے میں ہوں۔ اپنے ٹور کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ جتنا وہ اس کے آگے بچھی جاتی تھی اتنا ہی وہ اس کی باتوں، اس کے جذبوں کو اگنور کرتا تھا۔ یہ تو ممکن نہ تھا کہ اس کے جذبات سے بے خبر ہو۔ اچھا رامین، آئی ہیو ٹو گو، پھر بات ہوگی فرصت سے، موحد نے عجلت میں کہا تو اس نے بے دلی سے بائے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ موڈ بالکل آف ہو چکا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے اس کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں آ رہی تھی۔ بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ شاید میں آج کچھ زیادہ ہی اوور ری ایکٹ کر گیا۔ اگر وہ بدتمیزی نہ کرتی تو اتنا سب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ اگر وہ خاموش رہتی تو وہ خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ انہی سوچوں میں الجھا تھا جب عشاء کی کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ ٹھیک، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، تم سناؤ؟ ابھی دوست کی طرف آئی ہوں۔ تم نے تو پارٹیز اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دی، وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ تم جانتی ہو میں بزی ہوتا ہوں، اب ٹائم ہی نہیں ملتا، مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ لیکن تمہیں روحا کی پارٹی میں چلنا ہے، اس نے اسپیشلی کہا ہے مجھ سے۔
اس نے جتاتے ہوئے کہا۔ جبھی واچ مین نے مین گیٹ کھولا اور راہیم کی کار اندر آئی تھی۔ چچی جان کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر نکلی تو پورچ کی لائٹ میں اس کا کملایا ہوا اداس چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔